أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى صدق اللہ العظیم. تارے کی قسم وہ جب اترے تمہارے صاحب نہ بہکے اور نہ ٹیڑھا راستہ چلے، اور وہ کوئی بات خواہش سے نہیں کہتے، وہ وہی ہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے. انہیں سخت قوت والے طاقت والے نے سکھایا، پھر اس نے قصد فرمایا اور اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارہ پر تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لیلۃ الجائزہ کی خصوصی نشریات میں آپ ناظرین کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان عروج بی بی اور میں ہوں حسن احمد. ناظرین، جیسا کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ اس ماہ رمضان مبارک کی ٹرانسمیشن میں رہا، اور انشاءاللہ کل ہم عید الفطر منائیں گے، اور یہ آج جو ہے ہماری چاند رات ہے جس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں. اور آج کے اس پروگرام میں ہم لیلۃ الجائزہ کی جو ہے فضیلت بیان کریں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پوری ٹرانسمیشن کا جو ہے وہ جائزہ لیں گے. بالکل، یہ رات مبارک رات ہے، برکتوں والی رات ہے، اور اس رات میں جس چیز میں نے شروع کے رمضان کے دنوں سے بولتا آ رہا تھا کہ یہ جو آنے والی رات ہے جس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، یہ جائزے والی رات جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتا ہے اور تمام فرشتوں کو بلا کر پوچھتا ہے کہ بتاؤ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے. فرشتے کہتے ہیں یا رب جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے تو اس کو اس کی اجرت دے دینی چاہیے. تو اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ میرے بندوں نے پورا مہینہ میری مزدوری کی، عبادت کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن مجید کی تلاوت قرآن پاک کی. آج میں اس کو اپنے مزدوروں کو ان کی اجرت عطا کرتا ہوں. وہ اجرت بخشش کی شکل میں اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں. اور یہ رات بڑی مبارک رات، اس رات کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور اس رات کے ساتھ ساتھ ہماری نشریات کا بھی اختتام ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ اپنی خصوصی ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نعت خواں دانیال. بسم اللہ کریں. آج آخری روزے کی مناسبت سے الوداع ماہ رمضان پیش کرنے لگا. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی. بزم افطار سجتی تھی کیسی، خوب سحری کی رونق بھی ہوتی. سب سما ہو گیا سونا سونا، سب سما ہو گیا سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع
ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا، تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا۔ اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ لیلۃ القدر بھی ہم سے چھوٹی، ایک بنی آس تھی وہ بھی ٹوٹی، لیلۃ القدر بھی ہم سے چھوٹی، ایک بنی آس تھی وہ بھی ٹوٹی، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ۔ اللہ، کیا کہنے ہیں آپ کے؟ بہت بہت شکریہ دانیال آپ کا کہ آپ نے اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش کیا۔ ناظرین، جیسا کہ دانیال نے جب کلام پیش کیا تو ہم ایک جو ہے نا ہم تصور میں چلے گئے تھے، کیونکہ ہم نے پورے رمضان جو روزے رکھے ہیں اور 30 دن ہم نے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے تھے، مطلب کنیکٹ کر پا رہے تھے، ہم آپ سے بات چیت کرتے تھے اور ہم نے بہت سی نالج سیکھی اور آپ کو بھی سکھائی ہے۔ اور یہ بہت سی ایک یادیں تھی اس سیٹ سے وابستہ، یہ بہت سی یادیں تھیں اور جو کہ اب ہم سے یہ یادیں بچھڑ گئی ہیں۔ آفیشیلی تو اب دیکھا جائے تو یہ ہم سے بچھڑ گئی ہیں۔ چاند رات کی ہم لیلۃ الجائزہ کی خصوصی نشریات آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، یہ کہ واقعتاً ہر عاشق آنکھوں میں ایک تو خوشی تو ضرور ہے کہ عید آ گئی ہے، عید الفطر اللہ نے نوازا ہے، لیکن ایک غم بھی ہے کہ ہم نے اس مہینے کو، جو اللہ کا مہینہ تھا، جو اللہ کے قریب تھا یہ مہینہ، اور یہ مہینہ بلکہ یہ مہینہ اللہ کے قریب کرتا تھا ہمیں، یہ ہم سے بچھڑ گیا، یہ ہم سے جدا ہو گیا۔ اور اس رمضان کی جو رونق تھی اور یہ پورے 30 دن جیسا کہ بتایا ہماری ایک روٹین سیٹ تھی، اور اس طریقے سے ماہ رمضان کو 30 دن بعد الوداع کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں، ہم عبادات کرتے ہیں، ہم تراویح پڑھ رہے تھے، ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو ہم اپنے رب کے قریب ہو گئے تھے۔ تو ماہ رمضان کو الوداع کرنا ہر مسلمان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بالکل بہت مشکل ہے، اور یہ ابھی بھی مشکل لمحات ہیں، اور جس کیفیت سے ہم گزر رہے ہیں کہ ظاہر ہے ہماری تو یادیں ایک بہت وابستہ ہیں اس سیٹ سے، صبح میں آنا، پھر جانا، پھر افطار میں آنا، پھر آپ کی خدمت میں، اور پھر نئے نئے مہمانوں سے ملنا نعت کے لیے۔ یہ جو ہمارے ابھی انشاءاللہ اگلے سیگمنٹ ہمارے ساتھ جتنا بھی ہمارا پورا رمضان انعام رمضان 2024 کا پینل تھا وہ سب ہمارے ساتھ موجود بھی ہوں گے، کہ ان کے ساتھ ہماری وابستگی، ان کے ساتھ تعلق، اور جو کہ اب یہ مہینے نے میں سمجھتا ہوں اس مہینے نے ہم سب کو جوڑ دیا تھا،
ہم آپس میں ہمارا ایک تعلق بن گیا تھا کہ پروڈکشن ٹیم سے الگ ہے، مینجمنٹ سے الگ ہے، نعت خواہوں سے الگ ہے، قرأت والوں سے الگ ہے، اور جو سیلیبریٹی آ رہی ہیں ان سے الگ ہے، لیکن یہ اور جو ہمارے سیگمنٹ کنڈکٹ کر رہے تھے ان کا بھی بہت بہت شکریہ. تو وہی تو رپورٹرز، ہمارے جو رپورٹرز ہمارے نمائندگان تھے ان سے ہمارا تعلق الگ تھا، اور دیگر لوگوں سے جو کہ اب ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور یہ وابستگی جو کہ اب یہ ہم سے ختم ہو رہی ہے، اور یہ مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. اللہ رب العزت سے ہی دعا کرتے ہیں یہ مہینہ جو ہے یہ آخری مہینہ نہ ہو، اور یہ نشریات انشاءاللہ اس سال جو ہم نے نشریات کی انشاءاللہ زندگی بخیر آنے والے سال میں اس سے اور اچھی اور عمدہ طریقے سے ہم یہ نشریات کریں گے. اور یہ پچھلے سال 2023 میں جو یہ آغاز ہوا تھا رمضان نشریات کا ایمز ٹی وی پہ، انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ ماہ رمضان مبارک میں اللہ پاک ہمارے اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین اور جتنے مسلمان بھائی بہن ہیں ہمارے جنہوں نے عبادات وغیرہ کی ہیں، اللہ پاک ان سب کے گناہ معاف فرمائے، اور جن مشکلات میں وہ تھے ان کی ہر مشکل آسان کرے، اور جن کے جو کام نہیں بن پا رہے تھے، جن سے اللہ پاک سے جن بندوں نے دعا کی ہے کہ یا اللہ پاک ہمارے یہ کام سنوار دے، ان کے سب کے بگڑے ہوئے کام بھی سنوار دے. اور خاص طور پہ اس بار جو ہمارے ہمیں کافی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ ہمارے قریبی موجود تھے وہ اس بار ہمارے پاس موجود نہیں، کیونکہ آج چاند رات ہے. چاند رات پہ ایک الگ ہی رونق ہوتی ہے، اور کل جو ہے ہم عید منائیں گے تو وہ قریبی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. اللہ پاک ان کو بھی جنت اور فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. آمین. اور ناظرین یہ وقت ایک چھوٹے سے بریک کے بعد لیلۃ الجائزہ کی خصوصی نشریات میں ہم ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید. اور یہ مبارک لمحات، مبارک محفلیں، مبارک رونقیں یہ سب ہم سے بچھڑ گئیں. رمضان مبارک آیا اور تیزی کے ساتھ چلا گیا. اس رات کی تو اپنی ایک فضیلت ہے کہ رب العزت عطا کرتا ہے بخشش، لیکن یہ جو سیٹ، یہ جو رونقیں تھیں، یہ جو اس سیٹ سے ہماری یادیں وابستہ تھیں، اب یہ سب ہم سے بچھڑ رہی ہیں. چاہے وہ ہم اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود ہوگا انعام رمضان 2024 کا، جنہوں نے اس نشریات میں اپنا حصہ لیا اور اپنا کردار بخوبی سر انجام دیے اور فرائض کو اپنے سر انجام دیتے رہے، تو وہاں سے موجود رہیں گے. لیکن یہ جو نشریات تھی، یہ جو سیٹ تھے، اب یہ ہم سے بچھڑ گئے، یہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پوری ایمز ٹی وی کی مینجمنٹ کا، آواز انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ مینجمنٹ سائنسز کے تمام عہدیداروں کا جنہوں نے یہ ہمیں ذمہ داری ہمیں سونپی. اسپیشلی میں بات کروں تو پرنسپل آف ایمز کی میں بات کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر نصرت ادریس صاحبہ کی، جنہوں نے یہ ذمہ داری ہمیں دی، اور ان کی نگرانی میں الحمدللہ ثم الحمدللہ انعام رمضان 2024 کی خصوصی نشریات آپ کے سامنے پیش کی گئی. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہماری کوآرڈینیٹر اور ایڈوائزر مس افشین اور مس حفصہ کا، جن کی مدد سے الحمدللہ یہ نشریات کو کامیاب بنایا. اور اگر میں اس ٹیم کا اگر تذکرہ نہ کروں تو شاید یہ آج کا عنوان اور یہ شاید بھی پوری نشریات انکمپلیٹ رہی، پوری مکمل نہیں ہو پائے گی، کیونکہ ان کا بڑا اہم رول رہا. ظاہر ہے ہم اسکرین پہ آگے ہم نے اپنا کردار ادا کیا، لیکن ان لوگوں نے بیہائنڈ دا کیمرہ اپنا کردار ادا کیا، اپنا کام، ہر ایک فرد نے اپنا کام بخوبی سر انجام دیا. میں بات کر رہا ہوں ہماری پروڈکشن ٹیم کے، جنہوں نے اپنا کام بہت اچھے سے کیا، چاہے وہ کنٹینٹ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ ایڈیٹنگ کے حوالے سے ہو، یا پھر چاہے وہ ڈائریکشن کے حوالے سے ہو، ساؤنڈ کے معاملہ ہو، دیگر لائٹوں کا معاملہ ہو، سب نے اپنا کردار بہت اچھا ادا کیا اور اس نشریات انعام رمضان 2024 کی نشریات کو کامیاب بنایا. میں بھی بہت زیادہ شکر گزار ہوں ہماری پرنسپل کا، پروفیسر ڈاکٹر نصرت ادریس کے. انہوں نے اتنے سارے بچوں میں سے جو کافی لوگوں نے آڈیشن دیا تھا اس میں سے مجھے سلیکٹ کر کے، اور اس چیز نے میرا، کیونکہ یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا، اور اس چیز نے میرے اندر بہت زیادہ کانفیڈنٹ ڈیولپ کیا، اور مجھے جو ہے میری اس سے زیادہ اردو بھی بہتر ہوئی ہے، اور کافی چیزیں مجھے سیکھنے کو ملی ہیں کہ ٹائم کو مینیج کیسے کرتے ہیں اور کس طریقے سے کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو مجھے پہلے اتنی ایکسپیرینس نہیں تھا ان چیزوں میں. اور خاص طور پہ جو ہم 30 دن سے رمضان ٹرانسمیشن کا پہلے دن سے اور 30 دن تک جو ہم اسکرپٹ فالو کر رہے تھے، اور جو ہم بولنا ہوتا تھا، جو ہم پیغامات آپ تک پہنچاتے تھے، آپ اور ہم سیکھتے تھے ان چیزوں سے، تو یہ ٹیم کے
وداؤٹ ٹیم تو آئی تھنک یہ چیز مکمل نہیں تھی. تو میں بہت شکر گزار ہوں میرے اسکرپٹ رائٹر کے جو افضیہ اینڈ شمائم ہیں, جنہوں نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی. ان کے ہیلپ آؤٹ کے بغیر مجھے لگتا نہیں ہے کہ میرا یہ جو ہے یہ جو سفر ہے وہ گزر بھی سکتا تھا. بالکل جس طریقے سے ہم نے افطار کی, آپ جب آفیشیلی اینڈنگ کر رہے تھے ہم نشریات کی, تو ہم نے اس وقت آپ سے بات کی تھی کہ یہ جو رمضان تھا یہ اتنی تیزی سے گزر گیا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اس رمضان نے ہمیں بہت کچھ سکھایا, بہت سی چیزیں ڈیولپ کی ہم نے اپنے اندر, اور اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ جب یہ مہینہ جا رہا ہے, چلا گیا بلکہ یہ مہینہ, تو یہ وہی عادتیں وہی چیزیں ہمارے اندر رہیں, اور ایسے ہی ہم منتقی بندے بن کر اللہ کے رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیں. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایک بار پھر پوری آواز انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ مینجمنٹ سائنسز کی مینجمنٹ کا, اور یہ ہمارے اس ادارے کا یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے. یہ نشریات کے آواز انسٹیٹیوٹ ہمیشہ اپنے بچوں کو پروموٹ کرتا ہے اور ہمیشہ اپنے بچوں کو آگے لانے کی کوشش اور جستجو میں لگا رہتا ہے. اور یہ نشریات, یہ انعام رمضان 2024 کی نشریات یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہر بچے نے اپنا اپنا حصہ لیا اور اس نشریات کو کامیاب بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا. اور یہ رمضان ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے کیونکہ ان کی جو طاق راتوں میں ہم نے عبادت کی ہے اور اللہ پاک نے ہمیں جو نیکیاں دی ہیں اور ہمارے نامہ اعمال میں جو نیکیاں درج ہو گئی ہیں اور ہم اللہ پاک کے, ہم اپنے رب کے قریب ہو گئے ہیں اس سے بہت زیادہ. تو ناظرین باتیں بہت کچھ ہیں آپ سے کرنے کے لیے, لیکن یہ وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہمارا پورا انعام رمضان 2024 کا پینل موجود رہے گا. تو یہاں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. لائلۃ الجائزہ کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. اور ناظرین مبارک لمحات تو چل ہی رہے ہیں, ساتھ ساتھ عید کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں, اور اب سے کچھ دیر بعد انشاءاللہ صبح کے وقت ہم, کیونکہ کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں عید کی نماز میں بھی, عید کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا. مبارک رات ضرور ہے, اس میں اللہ تعالیٰ مزدوری اپنے مزدوروں کو عطا کر رہا ہے بخشش کی شکل میں. اور اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ الحمدللہ انعام رمضان 2024 کا پورا پینل موجود ہے, جس نے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس وقت جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, اگر یہ نہ ہوتے تو ہماری نشریات کا آغاز ہی نہیں ہوتا ہے. ان کی آواز سے, تلاوت قرآن پاک سے ہم اپنی نشریات کا آغاز کرتے تھے. ہمارے ساتھ پہلے موجود ہیں قاری حمدان صاحب, حافظ حمدان صاحب, اور دوسرا قاری حافظ سید تحسین صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. حمدان, تو میرا سوال آپ سے ہے کہ ایمز ٹی وی کی نشریات کا حصہ بن کے آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ الحمدللہ ہماری پہلی نشریات تھی جی, اور یہ کہ کافی اچھی رہی ہے. ہمارے ہوسٹ حسن بہت اچھا ان کے ساتھ رہا کام کرنا. یہ کہ الحمدللہ آگے بھی امید ہے کہ اللہ پاک اس طرح ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس طرح کام کریں ساتھ مل کے. الحمدللہ بہت اچھی رہی ہماری. اور آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ ابھی تو روزے فی الحال اچھے جا رہے ہیں, اللہ پاک کا کرم ہے بہت. تحسین آپ بتائیں, ماشاءاللہ آپ افطار میں آپ دونوں ہی ماشاءاللہ ہماری افطار رمضان ٹرانسمیشن کی رونق تھے, اور شروعاتی ہماری نشریات آپ لوگوں سے ہوتا تھا, آپ لوگوں کی ماشاءاللہ جو آواز تھی پیاری, اور پھر وہ جو کلام, اتنا مبارک کلام جو آپ لوگ ذکر فرماتے تھے, تو کیسا لگا آپ کو ماہ مبارک میں اس نشریات کا حصہ بن کر؟ الحمدللہ پہلی ٹرانسمیشن تھی اور بہت اچھا ایکسپیرینس رہا, اور خاص کر آپ کے ساتھ آپ نے ہماری بہت ہیلپ کی, مدد کی کہ جو ہے نا کیسے کرنے, پہلی بار تھی تو الحمدللہ بہت اچھا رہا. روزے کیسے لگے, آپ مینیج کس طریقے سے کیا آپ لوگوں نے رمضان میں, اور جس طریقے سے آپ لوگ ماشاءاللہ کرتے تھے تلاوت قرآن پاک, آپ ماشاءاللہ سحری میں ہماری رونق بنتے تھے, زینت بنتے تھے ہماری نشریات کی, آپ افطار میں بنتے تھے, تو یہ سب مینیج کیسے ہوا؟ یہ کچھ تو رمضان میں کلاسز کے ٹائمنگ ہوتے تھے تو اس میں آ جاتے تھے, تو اس میں جو ہے نا بات بن جاتی تھی, اور باقی رمضان بھی اچھا رہا, اور روزے بھی آسان ہیں, اس مرتبہ روزے بھی الحمدللہ سردیوں میں آ گئے الحمدللہ. اور آپ نے ماشاءاللہ آواز انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ مینجمنٹ سائنس کے آپ لوگ حصہ بھی ہیں, اور یہ اتنا بڑا آواز انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ مینجمنٹ سائنسز کا اقدام ہے کہ سحری میں بھی الحمدللہ ہماری نشریات چلی, افطار میں بھی چلی, تو یہ سب آپ لوگوں کو کیسے لگا بطور ایز اے اسٹوڈنٹ آپ لوگ, اگر میں پوچھنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے آپ کو محسوس ہوا کہ اس نشریات کا حصہ بن کر, اور یہ جو اقدام تھا ایمز کا وہ کیسے لگا؟ الحمدللہ بہت اچھا لگا. یہ اسٹوڈنٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں, یہ اسٹوڈنٹ کے جو اسکلس ہیں, جن کے بعد تلاوت ہے, جو تلاوت کر سکتے ہیں, جیسے ہمارے نعت خواں ہیں, لوگوں کو انہوں نے بتایا ہے کہ ایک پلیٹ فارم فراہم کی ہے, ہر کسی کو ایک پلیٹ فارم فراہم کی ہے کہ بھئی آپ آئیں. جیسے رمضان ٹرانسمیشن کا آغاز کرا
یہ ہماری تو پہلی ٹرانسمیشن تھی، لیکن یہ ایمس کا جو اقدام ہے یہ کافی عرصے سے چل رہی ہے ٹرانسمیشن کا، جی لیکن یہ کہ الحمدللہ بہت اچھا رہا. دوسری نشریات تھی ہماری الحمدللہ کامیاب ترین بالکل 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 جی. یہ کہ الحمدللہ بہت اچھا رہا. ایمس کا جو اقدام انہوں نے بہت اچھا اسٹیپ اٹھایا تھا، ٹھیک ہے، اللہ پاک ان کو اور توفیق عطا فرمائے، آگے اس طرح ہی لوگوں کو پلیٹ فارم فراہم کریں. جی تحسین، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں ایمس ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جس نے ہمیں اتنی اچھی فیسلٹی دی کہ ہم آئے اور یہاں پہ پرفارم کریں. الحمدللہ. اور جس طرح حسن بھائی نے بتایا کہ یہ دوسری ٹرانسمیشن ہے رمضان کی، جی اور ہماری تو پہلی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارا ایکسپیرینس بہت اچھا رہا. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. تو ناظرین، ہمیں جوائن کیا اب ہمارے نمائندے، جن کی وجہ سے آپ لوگ دیکھا کرتے تھے کہ عام آدمی کا رمضان جو عوام کا اور تاجر برادری کا انٹرویوز وغیرہ کنڈکٹ کیا کرتے تھے، اور آپ لوگ بھی جانا کرتے تھے لوگوں کے تاثرات، اور ہم بھی جانا کرتے تھے، اور ہماری نشریات کا یہ اہم حصہ تھے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں دونوں ہمارے نمائندے، حسنین اور ام ایمن صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ، رمضان آئے اور تیزی کے ساتھ ختم ہو گیا، آج اختتامی دن ہے. جی بالکل. ایمس ٹی وی کی نشریات میں آپ جو حصہ رہے ہیں، اس کا ایکسپیرینس آپ کا کیسا رہا؟ خاص طور پہ آپ نے تو سیگمنٹ کیے باہر کے عام آدمی کے رمضان کا، تو اس کا ایکسپیرینس ہم سے شیئر کریں ذرا. فرسٹ آف آل ایکسپیرینس تو بہت اچھا رہا. ایمس ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے موقع دیا ہمیں ہمارے اسکلس کو امپروو کرنے کا. ہم صرف مجھے ہی نہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹس کو جن کے اندر ایک ہڈن ٹیلنٹ ہوتا ہے جو وہ ایکسپوز نہیں کرتے. بہت سارے پلیٹ فارمس ہوتے ہیں بٹ وہ اویلیبل نہیں ہوتے، لیکن ایمس نے ہمیں پرووائڈ کیا یہ پلیٹ فارم اور اسکلس امپروو کرنا بتایا. ہمارے ٹیچرز نے، آپ دونوں کا بھی شکر گزار رہے ہیں ہم لوگ اور ابھی تک ہیں، اور بہت زیادہ شکر گزار ادا کروں گی. اور ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ایمس ٹی وی کا. حسنین، آپ کا کیا کہنا ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگ باہر جایا کرتے تھے، ظاہر روزے کی حالت میں بہت ٹف ہے کہ آپ کو چیلنج تھا کہ جا کے لوگوں کا، عوام کا انٹرویو لینا، پھر اس کے بعد تاجر برادری کا انٹرویو لینا، تو کتنا مشکل ہوتا تھا یہ سب کرنے میں؟ دیکھیں، پہلے تو ایمس ٹی وی کا شکریہ کہ انہوں نے رمضان ٹرانسمیشن میں اپنی حصہ دینے کا موقع دیا. اور دوسری بار ٹف ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب آپ پہلی بار کوئی چیز کرنے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی چیز میں حصہ لینے جا رہے ہوتے ہیں، تو ایک عام آدمی کا رمضان سیگمنٹ کرنا میرے لیے بنسبت ایک چیلنج تھا، کیونکہ میں فرسٹ ٹائم آن فیلڈ جا رہا تھا. تو بہت ساری ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں کہ جب آپ آن فیلڈ جاتے ہیں تو لوگوں کو کنونس کرنا، ان کے ساتھ بات کرنا، کیونکہ ایک تو آپ عام آدمی کا رمضان کر رہے ہیں، اس میں آپ نے مہنگائی کے اوپر بھی بات کرنی ہے، تو عوام کا پرسپیکٹیو اور عوام کا رد عمل اور تاجروں کا دونوں کا ایک ڈفرینٹ اور ایک مختلف تجزیہ ہوتا تھا. تو آپ لوگوں کا رمضان کیسے گزرا؟ رمضان تو الحمدللہ اچھا گزرا. تھوڑا سا ٹف اس لیے تھا، یونیورسٹی کلاسز، اپنی آن فیلڈ پروفیشنل وے پہ کام کرنا، لیکن الحمدللہ اوور آل اچھا گزرا. اور حسنین، آپ کا رمضان کیسا گزرا؟ دیکھیں، ایز یوزول تھوڑا سا مشکل رہا تھا، کیونکہ چیلنجز تھے. پہلی بار رمضان ٹرانسمیشن تھی تو اپنی روٹین کو مینیج کرنا، اور لیکن الحمدللہ بہت اچھا گزرے گا. تو یہ جو ایمس ٹی وی کی مینجمنٹ، پروڈکشن ٹیم، ظاہر اگر ہم ان کا ذکر نہ کریں پروڈکشن ٹیم کا، کانٹینٹ ٹیم کا، تو شاید یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ ہم تو سامنے آ کے کر رہے تھے. بیک اسٹیج جو کام تھا وہ پروڈکشن ٹیم کا تھا ہماری، اور کانٹینٹ ٹیم کا تھا. تو ان کا جو ایکسپیرینس تھا وہ تو شاید ظاہر آپ ان کے ساتھ جاتا تھا ہماری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ. تو کیسا رہا یہ ایکسپیرینس پورا؟ اور بالخصوص یہ کہ ماہ مبارک کا جو یہ مہینہ ہمیں ملا، تو اس میں کتنی عبادتیں کی اور کتنی توفیق مل سکی؟ دیکھیں، عبادتیں تو لازمی بات ہے، یہ ماہ مبارک آیا ہی عبادت کے لیے ہے. اور جہاں تک پروڈکشن کی بات تھی اور جہاں تک کام کرنے کی بات تھی، ایک بہت ہی ہیلپ فل انوائرمنٹ ملا جہاں پہ ہر کسی نے اپنی کنٹریبیوشن دی. اور ہر کام کنٹریبیوشن کے ساتھ ہی ہوتا ہے. جتنی کنٹریبیوشن پروڈکشن ٹیم نے کی، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جتنی کی، ہر کسی کا ایک بہت ہی مختلف پرسپیکٹیو تھا، ہر کسی کی کنٹریبیوشن تھی، جس کے ساتھ یہ ٹرانسمیشن بہت ہی مکمل تھی. بہت بہت شکریہ. جی، میرا بھی یہی کہنا ہے کہ میں بہت شکر گزار رہوں گی اپنی پروڈکشن ٹیم کا، اپنی کانٹینٹ ٹیم کا، اپنے ٹیچرز کا جو ہمارے ساتھ تھے. بہت زیادہ اچھے تھے، بہت زیادہ ہیلپ فل تھے، ہر جگہ ہمارا ساتھ دیتے تھے. ایسا نہیں تھا، حالانکہ رمضان کا مہینہ تھا، گرمی ہوتی تھی، ساتھ ہم 2 ٹیک 3 ٹیک 4 ٹیک لیتے تھے بھی، تو مطلب ایزی رہتے تھے، وہ کبھی ہم پر حاوی نہیں ہوتے تھے. تو آئی ایم ویری تھینک فل مائی آل ٹیم ممبرس. بالکل. اور اگر ان کا ذکر ہم نہ کریں تو شاید یہ ناانصافی ہوگی، کیونکہ یہ جو رمضان ٹرانسمیشن آپ لوگ تک پہنچی اور جس طریقے سے پہنچی اور جس کامیابی کی طرح آپ لوگوں نے اس کا فیڈ بیک دیا، اور کامیابی کے ساتھ الحمدللہ آج ہماری نشریات اختتام پذیر ہو رہی ہے، تو اس کے پیچھے ہماری پروڈکشن ٹیم، ہماری کانٹینٹ ٹیم، ہماری مینجمنٹ ٹیم کا بہت اہم رول ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا حسنین اور ام ایمن. دانیال، آپ کے روزے کیسے گزرے؟
माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरे। और अमल आपके? बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। एम्स टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन में आप लोग जो है नात ख्वाते, तो आपका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सबसे पहले तो एम्स का बहुत तहाई दिल से शुक्र अदा करते हैं, थैंक्स कहते हैं कि एम्स ने हमें मौका दिया जी। कि एक प्लेटफॉर्म हमें अवेलेबल प्रोवाइड किया जिसके ऊपर हमने अपनी जो स्किल थी उसको यहाँ पर शो करवाया और आप लोगों तक पहुँचाया और हमारे सुनने वाली ऑडियंस तक पहुँचाया। अमल आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस पूरा एम्स टीवी बहुत का? अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, पहले मैंने आप लोगों की नशरियात देखी थी, बहुत ज़बरदस्त थी, इसलिए मुझे उससे एक्सपोजर मिला, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ पार्टिसिपेट किया। कितना मुश्किल था ये कि ज़ाहिर आप लोग हमारी सहरी की नशियात का हिस्सा थे, इफ्तार की भी नशियात का हिस्सा थे, सहरी में भी आ रहे थे, इफ्तार पे भी आ रहे थे, तो कितना टफ था ये आप लोगों के लिए कि आके नात पढ़ना, फिर सहरी के लिए आना, फिर इफ्तार के लिए आना, तो कितना ये मुश्किल आप लोगों के लिए रहा? थोड़ा सा मुश्किल होता था आने जाने में, लेकिन ये कि आपको पता है कि वो टाइम ऐसा होता है स्पेशली सहरी का, लेकिन ये कि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह पाक ने साथ खैरियत से सारे मामला करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप बताएं? अल्लाह का शुक्र है, वैसे बहुत ज़बरदस्त रहा। मुझे मसला तो कोई नहीं हुआ, लेकिन अल्लाह के कलाम को पढ़ते हुए कोई मसला तो होता नहीं है, ये कलाम, इस कलाम की इसके बड़ी लिए तो बरकत आपको है कोई ये वो नहीं कलाम। करनी चाहिए, बिल्कुल। तो बस। बहुत बहुत शुक्रिया अमल और दानियाल आपका। अस्सलाम वालेकुम ताहा शेख एंड एहसन, क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसा आप गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा ये माह मुबारक का मुक़द्दस महीना और हमारी ज़ाहिर है हमारी नशियात का आप अहम हिस्सा थे, आप बचपन का रमज़ान माशाल्लाह कर रहे थे, आप कंटेंट टीम कर रहे थे, कंटेंट टीम का हिस्सा थे, तो कैसा गुजरा आप लोगों का एक्सपीरियंस? सबसे पहले तो आप बताएं। बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र बहुत अच्छा गुजरा। और जहाँ तक आपको याद हो कि जब ये सफ़र शुरू हुआ था इनाम रमज़ान का पिछले साल, तो हम तब भी साथ थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो तब से जो शुरू हुआ था ये सफ़र, तब क्योंकि हम नातवानी किया करते थे, फिर नातवानी के बाद इस साल जब इस चीज़ का आगाज़ होने लगा तो कहा गया कि जी आपने गेस्ट इंटरव्यूज़ करना है। तो एक थोड़ा सा एक मोमेंट था जिसके अंदर आप घबरा जाते हैं थोड़ा सा कि यार कैसे होगा, कैसे करेंगे, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लेना ज़ाहिर है आप जब स्टूडेंट हो तो एक प्रेशर की बात है, तो घबराहट थी थोड़ी सी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का सपोर्ट, जिस तरह का साथ आप लोग सबकी तरफ से मिला, स्पेशली याया भाई, अफ़ान भाई, हमारे टीचर्स मिस अफशीन, मिस हफ्सा, मिस शुमैला, ये लोग थे जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट दिया और इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड किया कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ। फिर बहुत पसंद भी किया गया ये सेगमेंट, ये सेगमेंट पसंद किया गया और पूरी नशियात अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ लोगों के फीडबैक आते थे, इफ्तार के बाद फीडबैक आते थे, सहरी के बाद आते थे। तो ऐसा आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और किस तरीके से आपने कंटेंट टीम को मैनेज किया? ज़ाहिर है आप अहम हिस्सा थे, पिछले साल भी हमारी नशियात का और हमारी टीम का हिस्सा थे, इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह रहे। जैसे ताज शेख साहब ने कहा, तो जब हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था तो कुछ लोग ही थे, हम कंटेंट राइटिंग में से हम 2 लोग थे। मैं यहाँ पे 1 मिनट आपकी बात रुकूंगा और मैं इस बात पे आपको बताना चाहूँगा नाज़रीन, ये जो बैठे हुए हैं ये एम्स टीवी के बानी नशियात के हिस्सा हैं, ये अहम हिस्सा रहे रमज़ान ट्रांसमिशन का, इनाम रमज़ान का हिस्सा रहे अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमने पिछले साल आगाज़ किया तो ये हमारी टीम का हिस्सा थे, ये कंटेंट टीम में थे, ये हमारे नात पढ़ते थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि उसने साथ दिया, उसका करम होता है, जब तक उसका करम ना हो तो कुछ भी तौफीक ना तो बंदा कुछ कर ही तौफीक सकता, ना हो। बिल्कुल। तो हमने पिछले बार सब ने 5-6 लोगों ने मिलके किया, आपकी भी हौसला अफजाई थी कि मुझे कंटेंट राइटिंग के लिए आपने चुना और इस बार टीम के साथ है। तो मैं इसका क्रेडिट ज़रूर मिस शुमाइला को दूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया कि कंटेंट राइटिंग लिखते कैसे, और अभी भी मेरा जारी रहेगा इंशाल्लाह, अगले साल भी आपके साथ ही होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ये सफ़र को हमेशा के लिए मुकर्रर फरमा दे और इंशाल्लाह हर साल हम ऐसी अच्छी से अच्छी तरह से हम रमज़ान मुबारक की नशियात को हम लेके चलें। ताहा शेख, जैसे कि आप बचपन के रमज़ान का सेगमेंट करते थे और आप हमारे जो इस एम्स टीवी की नशरियात में नात ख्वां भी थे, तो आपने इन दोनों चीज़ों को एक्सपीरियंस किया कैसे और इनका आप हमें ज़रा शेयर कीजिए, इसके बाद डिटेल्स एक्सपीरियंस। उरूज देखें, इट्स लिटिल इनफॉर्मल कि आप किसी के बचपन के रमज़ान की बातें पूछो तो थोड़ी सी घबराहट थी कि यार किस तरह पूछा जाए और क्या क्या पूछा जाए और कोई बताए ना बताए। लेकिन जब इस चीज़ में निकले आप, जब आपने सवालात किए तो एक महसूस हुआ कि किसी को बहुत अच्छा लगता है जब आप उनसे उनकी बचपन की यादें पूछें, क्योंकि एक मकाम पर पहुंचने के बाद कि भूल जाते हैं अपना बचपन कैसा गुजरा, वो शरारतें, वो मस्तियाँ जो रमज़ान में किया करते थे और दूसरे मामलात में भी किया करते थे। जब आप उनसे पूछो तो एक बहुत अच्छा लगता है आपको सुनकर भी कि जब अपने किस्से बता रहे होते हैं, अपनी शरारतें बता रहे होते हैं, तो एक बहुत अच्छा लगता है सुनकर भी। और दूसरा ये कि नात ख्वानी तो क्योंकि हम पहले भी करते थे, रमज़ान ट्रांसमिशन में पहले भी की, तो मैनेज करना इतना कोई मुश्किल नहीं है। आपके टीचर्स की हेल्प होती है, साथ होता है, और फिर आप जब
نکلے ہیں کام میں تو پھر کام تو کرنا ہے سر. جب آپ نے ایک چیز فیلڈ چوز کی تو اس کے اندر آپ پھر دس اور دیٹ نہیں دیکھتے, پھر آپ کرتے رہیں. بہت اچھا ایسا یہ کہ جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنا بچپن ضرور یاد آتا ہے, اور طاہر شیخ نے جو ہے بچپن کے رمضان کے سیگمنٹ کیے ہیں تو انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہم سے. بالکل. اور طاہر, میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو پروڈکشن ٹیم کا اس وقت رویہ تھا اور جو جتنی سپورٹ پروڈکشن ٹیم سے, مینجمنٹ سے, کانٹینٹ ٹیم سے ملی, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور یہ جو آواز انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ مینجمنٹ سائنس کا, یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا اقدام تھا. یہ رمضان نشریات پچھلے سال بھی الحمدللہ کی, اس سال بھی کی, یہ بہت بڑا اقدام تھا اس انسٹیٹیوٹ کے, اس ادارے کا. بالکل, جس طرح میں نے کہا نا کہ ہم تو صرف فیس ہوتے ہیں, پیچھے اتنے سارے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے, سپورٹ ہوتا ہے. اوبویسلی ہم اسٹوڈنٹس ہیں, ہمیں ظاہر ہے سپورٹ دینے والے, کانفیڈنس دینے والے سب استاد, ٹیچرس, پروڈکشن ٹیم, ہر ایک فرد کا اپنا ایک بہت بڑا رول ہے الحمدللہ. تو بہت اچھے لوگ, بہت اچھا, بہت مزہ آیا اور بہت انجوائے کیا, بہت کچھ سیکھا الحمدللہ. ایسا آپ بتائیں کہ آپ کا یہ رمضان کیسا گزرا؟ میرا بہت رمضان گزرا, اور ابھی تو بہت اچھا گزرا ہے, اور پچھلے سال بھی اچھا گزرا تھا, کیونکہ مجھے وہ کام کرنے کا موقع ملا جو میں کرنا چاہتا تھا. کانٹینٹ رائٹنگ مجھے لکھنے کا بہت شوق ہے. مجھے حسن بھائی نے شاعری کا بھی موقع دیا تھا پچھلے سال بولنے کا, تو مجھے اس بار رمضان اچھا گزرا. پچھلا بھی گزرا تھا, اس بار کا بھی اچھا گزرا ماشاءاللہ. طاہر شیخ, آپ کا رمضان کیسا گزرا؟ الحمدللہ عروج, بہت اچھا رمضان گزرا, اور کہ روزے بھی اس بار اتنی گرمیوں میں نہیں آئے, تو بہت اچھا گزرا, اور کام کرتے ہوئے انجوائے کرتے ہوئے الحمدللہ بہت اچھا. خاص طور پہ تو کراچی کے لیے کہ اس بار گرمی نہیں. بالکل 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 گرمی نہیں تھی, تو سب تو کراچی والوں کا تقریباً روزہ بہت اچھا. بہت بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو ہمارے جنہوں نے سیگمنٹ کور کیے ہیں, اور بچپن کا رمضان ہو, چاہے وہ عام آدمی کا رمضان ہو, اور اس کے علاوہ ہمارے جو اسکرپٹ رائٹر ہیں اور ہمارے نعت خواں اور جو ہماری نعت خواں عمل ہیں, ان سب کا بہت شکریہ, جنہوں نے کافی 30 دن کے یہ جو ہمارا پیریڈ چلا ہے, اس کے اندر انہوں نے کافی محنت کی ہے, ہماری ٹرانسمیشن کو کامیابی ملی ہے. تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بالکل, اگر یہ نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نشریات مکمل نہیں تھی. ہر ایک فرد نے اپنا کردار بہت اہم طریقے سے اور ایک جستجو کے طریقے سے, انہوں نے جو ایک ان کے اندر جستجو تھی, لگن تھی, ہر ایک بندہ ایک محنت کر رہا تھا, چاہے وہ ہماری پروڈکشن ٹیم کا ہو, چاہے وہ ہمارے اس پینل کا ہو, قاری ہو, نعت خواہ ہو, یا پھر ہمارے نمائندگان ہو جو باہر جاتے تھے, شخصیت کا انٹرویو لیتے تھے, عام آدمی کا انٹرویو لیتے تھے. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ نیوز سائٹ پہ جس نے صفائی کی ہے, جو اوپر تک تھے, ان سب نے اپنا کردار بہت اور اپنے فرائض کو اہم جانتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے یہ پورا اس نشریات میں اپنا حصہ لیا, اور اس نشریات کو حصہ بنایا, اور اس نشریات کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش کی. اور آپ کا میں بہت بہت شکریہ کرنا چاہتا ہوں ادا, جو آپ لوگوں نے ہماری اس نشریات کو دیکھا, پسند کیا. اسپیشلی سحری کی نشریات, قصے کے سیگمنٹ کو آپ لوگوں کا بڑا فیڈ بیک ملا. افطار کے سیگمنٹ, بچپن کے رمضان اور عام آدمی کے رمضان کا بڑا فیڈ بیک ملا آپ لوگوں کی طرف سے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, کیونکہ ظاہر ہے ہمارا ایک کام تھا صرف آپ لوگوں کے سامنے پرفارم کرنا, دیکھنا آپ کا تھا, اور ظاہر ہے آپ نے دیکھا, پسند کیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور انعام رمضان 2024 دکھی دل کے ساتھ, افسردہ تو ضرور ہیں, ہم دل بھی دکھی ہیں. اور ناظرین, اس نشریات میں پھر سے ایک بار میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس نشریات میں, کہ جس نے اپنا کردار اہم طریقے سے ادا کیا. اسپیشلی میں بات کروں, اگر میں دوبارہ بولوں کہ چاہے وہ سیٹ سے صفائی کرنے والے ہمارا بھائی ہو, یا پھر وہ مینجمنٹ کی نگرانی میں یہ پوری نشریات ہو رہی ہو, اسپیشلی پرنسپل آف ایمس پروفیسر ڈاکٹر نصرت ادریس صاحبہ ہوں, یا پھر مس افسا مس افشین ہو, یا پھر ہمارے ڈائریکٹر یحییٰ بھائی ہوں, یا پھر مس شمائلہ, یا اور میں اگر بات کروں اس پوری نشریات کی جس میں آپ نے دیکھا, اور اس پورے سیٹ کو جس طریقے سے چمکایا, ہمارے ایڈیٹر ہوں, عرفان بھائی ہوں, یا پھر جو جس طریقے سے ہم نے سب نے اپنا کردار ادا کیا, ان سب کا بہت شکریہ. اور اسپیشلی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ ناظرین کا, جنہوں نے ہمیں دیکھا. اور ظاہر ہم تو صرف پرفارمنس کر سکتے تھے, یہاں پہ ہم نے پرفارم کیا, آپ کو دکھایا, دیکھنے والے آپ تھے, آپ نے اس نشریات کو دیکھا, اور آپ نے جس طریقے سے پسند کیا. ظاہر ہے پورے مہینہ آپ لوگوں کے فیڈ بیک آیا, اسپیشلی سحری کی نشریات ہو تو وہ قصہ کا سیگمنٹ کا بڑا اچھا فیڈ بیک آپ لوگوں کی طرف سے ملا, یا پھر وہ افطار کی نشریات ہو تو بچپن کا رمضان اور عام آدمی کا رمضان کا بڑا اچھا فیڈ بیک ملا. اس دکھی دل کے ساتھ, افسردگی سے ساتھ کہ اس نشریات کو انعام رمضان 2024 کو ہمیں اختتام پذیر کرنا ہے, تو اس سے پہلے اگر میں بات کروں کہ ظاہر ہم نے پہلے دن سے غزہ کے معاملے کو اٹھایا, جس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اسرائیل اور اس کے اعلی کاروں کے ساتھ. ہمارے دل اس وقت بڑے افسردہ تھے, ابھی بھی افسردہ, کیونکہ رمضان تو چلا گیا, لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ظلم, یہ جو عید کا آغاز ہو رہا ہے,
یہ اسرائیل کی بربریت کے ساتھ، ظلم و ستم کے ساتھ غزہ میں پھر سے خون بہا کے کیا جا رہا ہے، تو دکھی تو ضرور ہیں کہ اس عید پر ہم ان جو کتنے ہزاروں کی تعداد میں 30-32-35 ہزار کی تعداد میں شہداؤں کی خون سے ہم اس عید کا آغاز کر رہے ہیں، تو یہ دل تو ضرور دکھی ضرور ہے، لیکن امید ہے یہ رمضان تو چلا گیا ہے، اب یہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، اس رات کی برکت سے امید ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد امت میں پیدا کرے گا اور پھر سے بیت المقدس کو انشاءاللہ آزاد کروائے گا۔ اس دکھی دل کے ساتھ، افسردگی کے ساتھ اور دلی دعاؤں کے ساتھ کہ آپ لوگ ہمیں یاد رکھیں گے اپنی دعاؤں میں، اسپیشلی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ہمارے بہتر مستقبل کے بارے میں یاد رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قائم دائم رکھے گا، ہمارے استادوں کے گھروں کو آباد رکھے گا، روشن رکھے گا، اور جس نے اس نشریات میں اپنا حصہ لیا اللہ ان سب کی روزی میں برکت عطا کرے گا، اور ان کو اس نشریات کا ظاہر ہم نے خلوص کے ساتھ نیت کو صاف طریقے سے رکھ کر ہم نے واحد اللہ کی رضا کے لیے اور اس نشریات کو ہم نے آغاز کیا اور اس نشریات میں اپنا کام ادا کیا اور اپنا کردار ادا کیا، تو کہ اللہ بھی ہمیں اس نشریات کی بدولت ہمیں بخشش عطا کرے، اور اس اپنے پن کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، اس خلوص کے ساتھ آج انعام رمضان 2024 اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔